میرے پاس کچھ دن پہلے ایک بھائی آئے اور انہوں نے سوال کیا اور نے کہا کہ میری ایج، ان کی ایج واقعی میں بہت بڑی تھی. اینڈ ہی سیڈ میرے جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ ٹین ایج بھی کراس کرنے والے ہیں، لیکن میں ایک ایسے گناہ میں ہوں جسے نکل نہیں جا رہا مجھ سے. میں بڑا شائستہ اور سنجیدہ انسان ہوں، بڑی پوسٹ پہ ہوں اور میں ڈیٹیلز بھی نہیں جاتا اس کی. تو ان کو میں نے 2-3 سجیشنز دی، باقی برادرز بھی انشاءاللہ ایڈ کریں گے. نمبر 1 از تہجد کی نماز انسان کے نفس کو جتنا کرش کرتی ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی اور چیز اتنا جو ہے نا کرش کرتی ہو. دوسری چیز جو میں نے ان کو کہی سیم کوسچن کے آنسر میں، وہ یہ تھی کہ ڈیفینیٹلی قرآن تدبر سے پڑھنا بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آج کل کی جو عبادت ہے نا، وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے، اسپیشلی یوتھ کے لیے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ تم 2 کام کرو، تنہائیوں کے گناہوں سے بچو اور تنہائیوں کی نیکیاں کرو جو تم اور تمہارے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. یہ نفس کی اصلاح کا ایک بہت بڑا قرآن کہتا ہے، بحران ہوتا ہوں. 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی، تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام. ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. قرآن کھولو تو صحیح. دیز آر دا ورڈز آف اللہ. آپ کو صرف یہی اگر سمجھ آ جائے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ has revealed it, اللہ سبحانہ و تعالیٰ has said it. کس کے لیے؟ for you and for me. یار امیجن تو کریں یار، سبحان اللہ، how intense. آپ اس معاملے کی انٹینسٹی کو تو دیکھیں آپ. and what do we do؟ ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وی آر ان آور 20s 30s 40s 50s. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آج کی اگر بات کی جائے، ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کتاب کو کھولا بھی ہے؟ ہم نے اپنی اگزامپل کہیں دیکھی ہو کہ یار میرے لیے یہاں پہ کہاں نصیحت ہے. ہاں، ہم کرتے یہ ہیں، ہم سارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شیخ گوگل کے پاس جاتے ہیں کہ تو مجھے کچھ بتا دے. وہ ماشاءاللہ ہمارے سارے فتوے وہاں سے مل جاتے ہیں ماشاءاللہ. اور قرآن مجید کو نہیں اچھا بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، اچھا وضو کے ساتھ پڑھیں، بغیر وضو کے پڑھیں. بھائی قرآن کھولو تو صحیح. اے اللہ، یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا. 1-2 روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت نے. القرآن حجت لک او علیک، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا. اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے، یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہوگا. کوئی بھی مرد ہے، یہ اتنی ایڈکٹڈ قسم کی چیز ہے کہ جو پیاری پیاری لڑکیاں لوگوں کو ملتی جاتی ہیں، وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا سڑک پہ لائن مار لی، اب یہ لائن مارنا ہے، یہ ڈیجیٹل لائن مارنا ہوتا ہے. تو وہ اب اتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے. اور پھر جب ان کو کسی کا رپلائی آ جائے اور آگے سے لڑکیاں بھی، اب مادیت کا دور ہے نا، دے نیڈ منی. میں تو یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ اب میٹیریلزم اتنا زیادہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ ایک بالکل ہی سٹرگلنگ مرد پہ، ایک پیسے والے مرد کو اگر وہ ان کی دسترس میں ہے تو وہ چھوڑ دیں. اتنی مادیت آ چکی ہے. اور اسی وجہ سے پھر کتنے لوگ بیچارے گمنام راہوں میں مارے جاتے ہیں، لا حاصل کے سلسلوں میں وہ لڑکے تڑپتے رہ جاتے ہیں، سٹرگلنگ زون میں ہوتے ہیں. ان سے شادیاں نہیں کریں گی. 40-45 سال کا کوئی سٹیبل بندہ ہے تو وہ ان کے لیے زیادہ اٹریکٹیو آپشن ہوتا ہے، پیسہ ہونا چاہیے. تو یہ جو مادیت کا دور ہے، اور پھر سیکسٹنگ جو شروع ہو گئی ہے، آپس میں ایڈکٹڈ باتیں کرنا، لڑکی کا رپلائی، مطلب ساتھ پڑی ہے کمرے میں بیوی، دے ڈیم کیئر، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بچے کیسے پال رہی ہے، لیکن وہ خود فونوں پہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاؤ کین آئی ریلیکس وین آئی نو کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے، یہ 1400 سال پہلے، اس نے ٹرمپٹ کے اس ماؤتھ پہ نا اپنا منہ رکھ دیا ہے، اور اس کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کی طرف ہیں کہ وہاں سے حکم آئے، اور وہ سانس اندر لے چکا ہے.
لے چکا ہے. اور ہی ڈزنٹ بلنک کہ کہیں وہ جو بلنکنگ کا وہ جو فریکشن آف سیکنڈ ہے نا, اس میں کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میں ڈیلے کر دوں اللہ کے حکم کو اور وہ ٹرمپٹ بجانے میں. اور وہیں حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے, حی الفلاح کی آواز آتی ہے, اور ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فرشتہ ہے جو نورانی مخلوق ہے, وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کے حکم پہ ڈیلے نہیں کر رہا, اور ہم انسان جس کا حساب ہونا, ان کا تو حساب بھی نہیں ہونا, اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم ڈیلے کر رہے ہیں. سو کلوز از دیٹ ڈے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں نا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی, سٹریس آ رہا ہوتا ہے, اسائنمنٹس کا سٹریس ہے, انکمپلیٹ ٹاسک کا سٹریس ہے, وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے, فیل ہوتے ہیں, ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہیں, وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, وہ انگزائٹی میں جاتے ہیں. اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے, اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں, ان کی نمازوں میں وہ مزہ نہیں رہتا, ان کی عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا. کیا چال ہے یار, دیکھیں آپ اس کی, مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے اس بندے کو, جا کے دل لگا لیا کسی سے, صرف اس بیسس پہ اگلا خوبصورت ہے, پسند آیا, آنکھوں کو بھایا, وٹس ایور دا ریزن, اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی یا وہاں شادی نہیں ہو رہی, اب سیڈنس آئے گی, ایک اسٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی, یو ول بی لاسٹ آبویسلی. اور شیطان پھر مزید آئے گا, مزید ڈپریس کرے گا, مزید مایوسی ڈالے گا, بہت کچھ کہے گا, اور ایٹ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی, ایٹ دی اینڈ وہ بندہ ان پروڈکٹیو بھی ہو جائے گا, وہ بندہ اینٹی سوشل ہو جائے گا, ہر وقت کمرے میں رہے گا, ڈپریشن میں رہے گا, سیڈ شاعری, اوپر سے انڈین گانے مزید 5واں گیئر لگائیں گے اس کا ڈپریشن کا, وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے. تو شیطان کے چنگل میں نہ آئے. ڈپریس بلیور از موسٹ بیلوڈ ٹو شیطان. ہی لوز اے ڈپریس بلیور, کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا, اس کی عبادات چھڑواؤں گا, میں مزید جو ہے نا اس کو اسلام سے دور. غریب کے بچے کو یہ نخرہ یہ آیا کہاں سے؟ مانگے ہوئے پیسے سے موبائل خریدا ہوا ہے, تو 18 گھنٹے اس پہ گزار رہا ہے, باپ تیرا محنتیں کر رہا ہے. سوچیں ذرا, اور محمد علی مرزا, ڈاکٹر سرار اور طارق جمیل کی ویڈیو دیکھتے کہ اپنے آپ کو ابو بکر صدیق سمجھ کے بھی بیٹھا ہو, پرفارمنس زیرو. مطلب میں حیران ہوں کہ ابھی تک بجلی کیوں نہیں گری ہمارے اوپر. سارا نبی اسلام نے بچا لیا, نہیں تو فرائی ہونے چاہیے بچے ہمارے, تو صوفوں کو آگ لگ دینی چاہیے جہاں پہ بیٹھے ہر وقت 12 گھنٹے یوٹیوب چل رہا ہے, اور مجھے بھی پتا کیا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, وہ ہم سب کو پتا. کیا ہوتا نا ادھر بھی پورا دن پورنوگرافی دیکھیں گے, شام کو محمد علی مرزا, طارق جمیل کی ویڈیو لگا کے کہیں گے بس ہمارا کام ہو گیا. اور گالیاں باپ کو دے رہے ہوں گے اپنے.